امریکہ اور ایران کے درمیان آج طے شدہ پروگرام کے مطابق مذاکرات نہیں ہوں گے۔ سوئس وزارت خارجہ کا اعلان۔ اسلام آباد مفاہمتی یادداشت پر عمل کے لیے برگن اسٹاک میں آج سے بات چیت کا آغاز ہونا تھا۔ امریکی نائب صدر جے ڈی وینس کا دورہ سوئٹزرلینڈ بھی مؤخر۔ ترجمان وائٹ ہاؤس کے مطابق فی الحال نائب صدر آج رات روانہ نہیں ہو رہے۔ تکنیکی مذاکرات جلد شروع کرنے کے منتظر ہیں۔ گزشتہ روز وزیر اعظم شہباز شریف کا دورہ سوئٹزرلینڈ بھی منسوخ کر دیا گیا تھا۔ ایم او یو پر دستخط کی تقریب الیکٹرانک طور پر منعقد ہونے کے باعث دورہ منسوخ کیا گیا تھا۔ اسرائیل باس نہ آیا، لبنان پر پھر بم برسا دیے، مزید 16 لبنانی شہری شہید۔ لبنانی خبر ایجنسی کے مطابق اسرائیل نے ضلع نباتیہ پر فضائی حملے اور گولہ باری کی۔ اسرائیلی فضائیہ نے جنوبی لبنان میں نصف شب کے بعد متعدد گھروں کو نشانہ بنایا۔ نباتیہ شہر، کفر جوز، کفر رمان، زبیدین اور دیگر قریبی قصبوں پر اسرائیلی توپ خانے سے گولہ باری کی گئی۔ کفر تمن اور ریحان کی پہاڑیوں کو بھی نشانہ بنایا گیا۔ حملوں کے نتیجے میں متعدد افراد لاپتہ۔ معاہدے کی خلاف ورزی کا سخت جواب دیا جائے گا۔ وعدہ خلافی ہوئی تو ہم بھرپور رد عمل دیں گے۔ اسپیکر ایرانی پارلیمنٹ باقر کالباف نے واضح کر دیا، کہتے ہیں سپریم لیڈر نے ہمیں معاہدے کے شکوں اور شرائط پر عمل درآمد یقینی بنانے کا ٹاسک دیا ہے۔ اگر مخالف فریق کی جانب سے بدنیتی، معاہدے کی خلاف ورزی یا حد سے زیادہ مطالبات سامنے آئے تو ہم دشمن کو سخت اور فیصلہ کن جواب دینے میں کوئی ہچکچاہٹ نہیں کریں گے۔ امریکی نائب صدر جے ڈی وینس نے نیتن یاہو کی حکومت کو کھری کھری سنا دی۔ کہتے ہیں اگر میں اسرائیلی حکومت کی کابینہ میں ہوتا تو شاید احسان فراموشی نہیں کرتا۔ آج بھی اسرائیل کی حفاظت کرنے والے دفاعی ہتھیاروں میں سے اہم ترین وہ ہیں جو امریکی ٹیکس سے بنائے گئے۔ اگر اسرائیل کو لگ رہا ہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ ان کے لیے مسئلہ ہے تو پھر امریکی صدر کو بھی بیدار ہونے کی ضرورت ہے۔ امریکہ امن کے لیے پرعزم، ہم لبنان، حزب اللہ، اسرائیل سمیت تمام محاذوں پر مکمل جنگ بندی کی توقع رکھتے ہیں۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کا ٹروتھ سوشل پر بیان۔ لکھا، مذاکراتی کوششوں میں پیش رفت کے لیے مشرق وسطیٰ کے تمام فریقین اپنے عزم پر قائم رہیں۔ امریکہ کے لیے کامیابی ہے کہ تیل کی قیمتیں کم ہو رہی ہیں اور فتح حاصل ہو رہی ہے۔ مزید کہا، امریکہ کی طرف سے ایران کو $300 ارب کی ادائیگی نہیں ہو رہی، یہ جعلی خبر ہے، ڈیموکریٹس کا پروپیگنڈا چل رہا ہے۔ ایران اپنے بنیادی حقوق پر کوئی سمجھوتا نہیں کرے گا۔ آئندہ مذاکرات کا مطلب امریکی موقف کو تسلیم کرنا نہیں۔ مذاکرات کا مطلب یہ نہیں کہ دشمن کی شرائط تسلیم کر لیں گے۔ ایرانی سپریم لیڈر آیت اللہ سید مجتبیٰ خامنئی کا واضح اور دوجوک پیغام۔ ایرانی سپریم لیڈر نے قوم کے نام اہم پیغام میں کہا، معاہدے سے متعلق ابتدائی طور پر میری رائے مختلف تھی۔ ایرانی صدر نے قوم کے حقوق کے تحفظ کے لیے یقین دہانی کروائی۔ ایرانی صدر کے عہد کے بعد مفاہمتی یادداشت کے مسودے کی منظوری دی گئی۔ امریکہ نے ایرانی بندرگاہوں اور ساحلی علاقوں کی ناکہ بندی ختم کر دی۔ امریکی فوج کا کہنا ہے کہ امریکی بحری جہاز مفاہمتی یادداشت پر عمل درآمد یقینی بنانے کے لیے خطے میں موجود رہیں گے۔ ایرانی سپریم سیکیورٹی کونسل کا کہنا ہے کہ آبنائے ہرمز میں بارودی سرنگوں کی صفائی کے اقدامات اسلام آباد معاہدے کے تحت کیے جائیں گے۔ پرشین گلف اسٹریٹ اتھارٹی جہازوں کو آبنائے ہرمز سے گزرنے کے لیے اجازت نامے جاری کرے گی۔ عوام کے لیے خوشخبری، پیٹرولیم مصنوعات سستی ہونے کا امکان۔ پیٹرول 50 سے 70 روپے اور ڈیزل کی قیمت 60 روپے فی لیٹر کمی متوقع۔ پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں کتنی کمی کرنی ہے، آج وزیر اعظم کی زیر صدارت اجلاس میں فیصلہ ہوگا۔ شہباز شریف مختصر ویڈیو بیان جاری کریں گے۔ وزیر پیٹرولیم علی پرویز ملک نے کہا، وزیر اعظم نے ہدایت دی ہے کہ عوام کو فائدہ پہنچائیں۔ قیمتوں کا فارمولہ طے کرنے کے لیے کمیٹی بنا دی ہے۔
हुकूमत के अखराजात ज़्यादा और आमदन कम है। सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों में 7% इजाफा भी कम है। हुकूमत से गुजारिश है कि तनख्वाहों में 10% इजाफा किया जाए। साबिक वज़ीर आज़म राजा परवेज़ अशरफ का कौमी असम्बली में इज़हार ख्याल, कहते हिजानी कैफियत की वजह से दुनिया को मुश्किलात का सामना है। मौजूदा क़यादत की हिकमत अमली से पाकिस्तान का नाम दुनिया में गूंजा है। अल्लाह की मदद से मार्के हक में कामयाबी हासिल की। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत का आइंदा माली साल 2026-27 का बजट आज पेश किया जाएगा। मजमूई हुजम 2280 अरब रुपए रखने की तजवीज़। सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों और पेंशन में 7% इजाफे का फैसला। बजट में 2500 से ज़ायद तरक्याती मंसूबे शामिल होंगे। असम्बली इजलास से कबल सूबाई काबीना इजलास में बजट की मंजूरी दी जाएगी। अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती काउंसिल भारत की जानिब से सिंताफ मुआहदे की खिलाफ वर्जियों का नोटिस ले, पाकिस्तान का मुतालबा। पाकिस्तानी मंदूब आसिम इफ्तिखार ने नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार का मकतूब सलामती काउंसिल के सदर के हवाले कर दिया। मकतूब में सिंताफ मुआहदे की खिलाफ वर्जी की निशानदेही की गई। मरासले में नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार ने खबरदार किया कि नई दिल्ली के इक़दामात पाकिस्तान के आबी तहफ़्फ़ुज़, इलाक़ाई इस्तेहकाम और बैनुल अक़वामी अमन के लिए ख़तरा बन रहे हैं।